نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اور ہمارا آج کا عنوان ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کے درمیان ربط یعنی انٹیگریشن اور تسلسل یعنی کانٹینیوٹی۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام فہم قرآن کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام، اس کو ہم پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات خوش ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی حقیقت اور قرآن پاک کے جو مندرجات ہیں ان کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ عزیزان محترم، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ بس اسی لیے میں نے قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ ہم سب لوگ، میں بھی اور آپ لوگ بھی، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے حقدار بنیں، اور اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ انہماک کے ساتھ اور خوش و خضو کے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ گفتگو کے دوران بولے جانے والے ہمارے الفاظ اور فکرات باہم مربوط یعنی انٹیگریٹڈ ہوں، ان کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان ایک تسلسل یعنی کانٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ بے ربط، غیر مربوط، بے جوڑ اور غیر تسلسل پذیر الفاظ یا فکرے گفتگو کے دوران نہ تو دوسروں کو پورے طور پر ان کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان اپنی کوشش کے مطابق، صحیح کے مطابق اور علم و عرفان کے مطابق مربوط اور مسلسل گفتگو کرتا ہے، اور بے ربطگی، بے جوڑ پن اور غیر تسلسل پذیری سے حتی الامکان بچتا ہے اور احتراز کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے پروردگار عالم کا کلام کس طرح بے ربط، بے جوڑ اور تسلسل کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، خدائے تبارک و تعالیٰ کا کلام، خدائے بزرگ و برتر کا کلام کس طرح بے جوڑ اور بے تسلسل ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، خدا کا کلام بطریق آسن اور بدرجہ اتم مربوط ہے، مبسوط ہے، مسلسل ہے، قابل فہم ہے اور قابل ادراک ہے۔ عزیزان محترم، یہ ربط اور تسلسل الحمدللہ سے لے کر والناس تک، الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے کلام اللہ میں اپنی پوری شان اور آن بان کے ساتھ موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام نے قرآنی آیات اور صورتوں میں موجود اس خوبصورت ربط اور تعلق کو سامنے رکھے بغیر، بیان کیے بغیر اور تحریر کیے بغیر قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے یا لکھی ہے۔ تاہم بعض مفسرین کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو سامنے رکھا، بیان بھی کیا اور اپنی تفاسیر میں کما حقہ اسے درج بھی کیا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ کے درمیان بھی ایک باکمال، قابل فہم اور غور طلب ربط ہے، یعنی انٹیگریشن ہے، اور تسلسل ہے، یعنی کانٹینیوٹی ان دونوں کے درمیان موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ ربط یعنی انٹیگریشن اور یہ تسلسل یعنی کانٹینیوٹی اور تعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، ہم اپنے پروردگار سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس کی معرفت اور قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ عزیزان محترم، تعوذ اور تسمیہ کے درمیان یہ ربط، تسلسل اور تعلق کئی طرح سے ہے۔ یہ تو پہلا اور بنیادی ربط اور تعلق
یہ ہے کہ تعوذ میں انسان شیطان کے مکر و فریب، شیطنت، دجل اور ہتھ کنڈوں سے بچتا ہے اور اسے دور ہوتا ہے اور پوری کائنات سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ خالق کائنات سے ہٹ کر جتنی بھی اس کی مخلوق ہے اس سے اپنی توجہ اور دھیان منقطع کر لیتا ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی دھیان اور یہی توجہ اللہ عز و جل کی ذات کی طرف کر لیتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر اللہ سے دور ہونا، توجہ ہٹانا اور خدائے بزرگ و برتر کی طرف توجہ اور دھیان لگانا تمام اعمال اور افعال پر مقدم ہے، تمام اعمال اور افعال پر مقدم ہے۔ اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو برتری حاصل ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بسم اللہ پر مقدم ہے۔ یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے اور اللہ عز و جل ہمیں یہی کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہم تک بات پہنچائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔